عزت احترام کے لائق میری جماعت کے مقتدر جمیع حضرات علماء کرام، میرے آقا کے نعت خوان، بالخصوص خطیب اہل سنت، خطیب دلنشین علامہ مولانا تنزیل الرحمن جدون صاحب، میزبان محفل حضرت علامہ مفتی محمد نعیم الہزاروی صاحب، انتظامیہ مسجد، انتظامیہ مدرسہ، آپ سارے احباب اس حوالے سے خراج تحسین کے لائق ہیں کہ آپ نے اپنے ایک نمازی کے ساتھ وفا کرتے ہوئے آج اپنی مسجد کے اندر حلقہ درود کی محفل پاک سجا کے اس کی بخشش کی دعا کا اہتمام کیا۔ اللہ میرے اس عزیز کی کامل اکمل بخشش مغفرت فرمائے۔ اگر میں سادے لفظوں میں کہوں کہ مدرسہ مہر و رضا نے احمد رضا کے ایصال ثواب کے لیے اتنی حسین بزم کا انعقاد کیا، اللہ اس کی قبر پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور بھائی محمود کو یہ عظیم صدمہ برداشت کر صبر کی توفیق عطا فرمائے، اس صبر پر ان کو اجر عطا فرمائے۔ میرا چونکہ اس کے ساتھ ایک ذاتی تعلق تھا، اس مسجد کے ساتھ اس کا آنا جانا محبت کے ساتھ بڑی محنت کی اس نے اور بڑی وفا کی، اس نے جو کچھ اس سے ہو سکتا تھا اپنی وسعت کے مطابق وہ ہماری اس مسجد کے ساتھ دام درہم سخن ہے، ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملا کے وہ چلا۔ آج وہ نہیں، ہماری دعائیں اس کے لیے ہیں اور اس سے بڑی دعا کوئی نہیں ہے جو اس کا اپنا نصیب ہے کہ اس کی مغفرت کے لیے درود مصطفیٰ کی محفل کا انعقاد کیا۔ اس سے بڑا نصیب کوئی نہیں کہ آج اس کے لیے حلقہ درود پاک کی محفل پاک کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اللہ پاک ہماری اس مسجد کے ساتھ تعلق رکھنے والے جنہوں نے جگہ دی، بنانے میں حصہ ڈالا، جتنے نہیں ہیں، ایک ایک شکل اس روز سے مجھے یاد ہے کہ جب ہم پہلی ریڑھی لے کے اور جگہ کے لیے اور بنیاد رکھ رہے تھے، اس وقت سے لے کر اس وقت تک جتنے لوگ یہاں پہ رہے، اللہ سب کی بخشش فرمائے اور مغفرت فرمائے۔ درود پاک کی مجلس پاک ہے تو میں ایک ہی بات کہوں گا، وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے اور ماشاءاللہ سے قبلہ قاری صاحب نے بہت اچھا بیان فرمایا۔ درود پاک اگر کسی کے من میں بھی نہ جائے اور تسبیح کا دانہ بھی نہ گرے، صرف اس کے لبوں پہ جنبش آ کے درود پڑھ لے، اللہ پھر بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ میری بات سمجھیں، اگر تسبیح کا دانہ نہ گرے اور درود اس کے اندر بھی داخل نہ ہو، یعنی ایک من کی دنیا ہوتی ہے نا کہ درود پاک کا فائدہ ہوتا ہے پڑھنے کا، اس کا اندر صاف ہوتا ہے، اگر اس مقام تک بھی نہیں پہنچا، صرف لبوں پہ جنبش لائی اور ان لبوں پہ جنبش سجا کے زبان سے درود پاک پڑھا، دانا بھی نہیں گرا، من میں بھی نہیں گیا، اللہ صرف زبان سے پڑھنے کے بدلے میں اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اتنا بڑا اجر اللہ نے درود پاک کے اندر رکھا، اور درود پاک خود ایک دعا ہے، درود پاک خود ایک دعا ہے۔ اگر پڑھنا ہمارا ہوتا پورے درود پاک کا آپ یہ وظیفہ پڑھیں نا، پورے درود پاک کی گردان میں نہ ہم ہے نہ میں ہے، اور پورے درود پاک کی اس گردان میں
نہ ہم ہے اور نہ میں ہے، اور میں ہی کی وجہ سے عبادات رد ہوتی ہیں، ریاکاری آ جاتی ہے۔ اللہ پاک نے اس پورے درود پاک کو اول سے لے کے آخر تک پڑھے، ایک سیگا بھی ایسا نہیں لگایا جس میں آئے یا ہم آئے۔ اس میں جتنا بھی آیا وہ میں اور ہم سے خالی ہے، ریاکاری کا شائبہ بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے وہ وظیفہ امت مصطفیٰ کو عطا فرمایا ہے، فرمایا زبان تم ہلاؤ ثواب میں عطا فرماؤں گا۔ یہ جو میں ہے نا، میں، وہ عارف کھڑی رومی کشمیر نے ایک لفظ کہا تھا کہ میں نو مار کے مجھ کر تے نکیاں کر کے کٹ۔ انہوں نے کہا تھا یہ جو میں ہے یہ بیماریوں کی جڑ ہے، اسی میں نے شیطان کو جنت سے نکالا۔ یہی میں ہے جو انسان کے اعمال کو ضائع کر دیتی ہے۔ وہ کوئی فقیر تھا نا پہلے زمانے میں، کوئی فقیر ایسا انہاں ساری زندگی تا یا کیتا کہ میں نہ سا، وہ ایک شریر آدمی ایسا شرارتی، اس آخیا تو سانے ہو میں نہ سانا، تب مڑی بھی فنکاری یہ ہے کہ میں اسو کلا میں آخا سا، بڑا شریر آدمی تھا۔ وہ مسجد کے امام بھی تھے، صوفی بھی تھے، عصر کی نماز کا وقت تھا، وہ بندہ ادھر سے اندر داخل ہوا۔ جو داخل ہوا تو اس نے، وہ صوفی جو تھے ان سے ایک سوال کیا، اس نے کہا میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا بول کیا سوال کرنا چاہتا ہے؟ میں نے کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ شیطان کو جنت سے کس لفظ کی وجہ سے نکالا گیا؟ اب وہ جانتا تھا کہ انہوں نے پلٹ کے جواب تو یہی دینا ہے کہ میں کی وجہ سے نکالا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ عصر کی نماز کا وقت ہے، نماز پڑھ لیتے ہیں، نماز کے بعد میں تیرے سوال کا جواب دوں گا۔ اچھا وہ پیچھے بیٹھ گیا، اس نے اسا آخیا نماز دی بات بھی جواب دے گیا اور تک تھیارا جو سلام پھیرا نا انہوں نے کہا کون ہے سوال کرنے والا؟ جس نے سوال کیا تھا وہ یک دم سے کھڑا ہو کے کہتا ہے میں ہوں جی۔ انہوں نے کہا اسی لفظ کی وجہ سے اللہ نے شیطان کو جنت سے نکالا تھا۔ انہوں نے کہا تو ولیوں کو آسمانے آیا ہے تو ہم سے کہتا ہے کہ ہم میں کہیں گے ہم نے تو میں اس روز مار دی تھی جس روز ہمیں بارگاہ مصطفیٰ اور بارگاہ خدا نصیب ہوئی۔ تو اللہ نے پورے درود پاک کے اندر، پورے درود پاک کے اندر ایک لفظ بھی میں کا نہیں رکھا، ہم کا نہیں رکھا۔ اور پھر قبولیت کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ دعا ہے۔ اچھا بندہ کہتا کیا ہے؟ پہلا لفظ شروع ہوتا ہے تو بندہ کہتا ہے اللہم، کیا کہتا ہے جی؟ زور نہیں پڑھو، کیا کہتا ہے؟ اور تھوڑا زور رہا، کیا کہتا ہے؟ اللہم۔ یہ بندہ کہہ رہا ہے، کہہ کس سے رہا ہے؟ خدا سے کہہ رہا ہے۔ اور کہتا کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بندہ خدا کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہے یا اللہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود بھیج، تو درود بھیج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ یہ بندہ دعا کرتا ہے، آپ مجھے ایمان کے ساتھ بتائیں، بندہ کہتا ہی خدا سے ہے تو بھیج، اور درود خدا بھیجے، اور جن پہ درود خدا بھیجے ان کے اس سارے اس وظیفے کے اندر کوئی شک کی گنجائش بچتی ہے کہ درود بھیجنے والا خدا کو خود بھیج رہا ہے تو رد کون کرے گا؟ فرمایا ہم نے وظیفہ ہی ایسا رکھا ہے کہ ادھر یہ کہتے ہیں، اور ایک محبت کی بات ہے، ویسے ہی کہہ رہا ہوں، ایک محبت کی بات ہے، ادھر ہم کہتے ہیں جب بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ تو درود بھیج، تو ویسے ایک لمحے کے لیے سوچیں خدا کی رحمت کو کتنا جوش آتا ہوگا، اور مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں ویسے حضور کی رحمت کو کتنا جوش آتا ہوگا، خدا خدا ہو کے اعلان کرتا ہوگا اے بندہ کہہ مجھ سے رہا ہے کہ مصطفیٰ پہ درود پڑھ، اور مصطفیٰ اپنی امتی کو دیکھ دیکھ کے کہہ رہے ہوں گے اے میرا، اور کہہ خدا سے رہا ہے کہ مصطفیٰ کریم پہ درود بھیج۔
عظمت نہیں ہوگی اور شان اور خدا کی رحمت کو جوش نہیں آتا ہوگا۔ ادھر بندہ کہتا ہے یا اللہ تو بھیج، خدا جواب دیتا ہے ہم اس وقت سے بھیج رہے ہیں جب تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا، اور جب ایک بھی نہ ہوگا دنیا کے اندر ہمارا نام لینے والا مصطفیٰ کے درود کی محفل اس وقت بھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کا آغاز بھی خدا کر رہا ہے، جب ہمارا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا مصطفیٰ کے درود کی محفل اس وقت بھی سجانے والا خدا خود موجود ہوگا۔ اس لیے یہ کوئی عام محفل نہیں ہے، یہ بھائی رضا کا اپنا نصیب ہے، خوش نصیب ہے، بلکہ خوش نصیب کیا ہے جی، خوش نصیب ترین ہے کہ جس کے لیے آج حلقہ درود کی محفل سجی ہوئی ہے۔ یہ اس کا اپنا نصیب ہے کہ اس کا بخت ہے کہ اس کے حصے میں درود مصطفیٰ آیا۔ آپ خوش نصیب اس لیے ہیں کہ وہ حضور کی حدیث ہے کہ جو درود بھیجے مصطفیٰ کریم پہ، تو اللہ مصطفیٰ کریم پہ تو درود بھیجنے کا وہ تو ایک سلسلہ ہے، لیکن جو بھیجنے والا ہے اس کے حصے میں کیا ہے کہ ادھر یہ درود پڑھتا ہے، خدا بھیجنے والے کو بھی 10 رحمتیں عطا فرماتا ہے۔ اس مجلس میں چھوٹے بچے سے لے کے بڑے تک جتنے آئے ہو ایک بھی خالی نہیں جاؤ گے۔ درود پاک کی محفل کی فضیلت ہی یہی ہے، اسی لیے فرمایا کہ 2 دعائیں اللہ کی بارگاہ میں اسی وقت قبول ہوتی ہیں۔ کچھ دعائیں زمین اور آسمان کے درمیان ملحق ہو کر رہ جاتی ہیں، لیکن 2 دعائیں اللہ رد نہیں کرتا۔ آسمان کا سینہ چیر کے وہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں، اور آسمان کس کے بنے ہوئے آپ کو پتہ ہے؟ ایک آسمان تانبے کا ہے، ایک لوہے کا ہے، ایک سونے کا ہے، ایک چاندی کا ہے۔ یہ آسمان ہے، موٹا کتنا ہے؟ زمین سے لے کر آسمان تک یہ جتنا سفر بنتا ہے ایک آسمان اتنا موٹا ہے۔ 7 آسمانوں کو چیر کے دعا خدا کی بارگاہ میں جاتی ہے۔ اتنے بڑے آسمانوں کو چیر کے جانے والی صرف ایک دعا ہے، وہ دعا کون سی ہے؟ جس دعا کے شروع میں بھی اور جس دعا کے آخر میں بھی درود مصطفیٰ پڑھا جائے۔ اور دوسری دعا جس کے حق میں ماں ہاتھ اٹھا کے دعا کرے، اللہ ماں کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا، اور یہ وہ خوش نصیب انسان ہے جس کے لیے باپ بھی دعا کر رہا ہے، ماں بھی دعا کر رہی ہے، بھائی بھی دعا کر رہا ہے۔ ساری دنیا بھول سکتی ہے، پیر لوگوں نے سامنے نہ رونا، اس نے مطلب یونا کے پیو کی دکھنا، جس نے پوری زندگی کی جمع پونجی یک دم سے چلی جائے اسے دکھ ہوتا ہے، لیکن وہ لوگوں کے سامنے نہیں روتا۔ رات اس کی بھی اچھی نہیں گزرتی میرے بھائی، پوری رات وہ اپنے بچوں کے لیے دعا کرتا ہے، اور جس ماں نے ساری زندگی اپنے لیے کچھ نہ مانگا اور اپنے کھانے اور رہنے اور سہنے کے لیے نہ مانگا ہو، اولاد کے لیے مانگا ہو، اس کا جوان سالہ بیٹا چلا جائے، کیا اس کی بخشش کی دعا نہیں کرے گی؟ یہ وہ خوش نصیب ہے جس کے لیے باپ بھی دعا کر رہا ہے، ماں بھی دعا کر رہی ہے، بھائی بھی دعا کر رہے ہیں۔ اور آج جو یہ ایک او صدیقی، یہ جو دوستوں کی محفل تھی، آج اس کے دوستوں نے اس کے لیے درود مصطفیٰ کی محفل سجا کے اس کی بخشش کی دعا کا اہتمام کیا ہے۔ میری دعا ہے اللہ کریم، اتنے علماء آئے ہوئے ہیں، کثیر تعداد میں حفاظ ہیں، ننھے معصوم بچے ہیں، سفید ریش داڑھیوں والے، جن سے خدا کی رحمت کو بھی جوش آتا ہے، ان لوگوں کو دیکھ کے جن کی داڑھیاں سفید ہو جائیں، وہ لوگ بھی بیٹھے ہیں، علماء بھی ہیں، حفاظ بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، قرہ بھی ہیں، سادات بھی ہیں۔ اللہ ان کے صدقے سے ہمارے اس بھائی کی بخشش فرما، مغفرت فرما۔ ہم فقیروں غریبوں سے جو ہو سکتا تھا ہم نے وہ کیا، تو قبول کرنے والا ہے، قبول کر۔ اللہ ان کی بخشش اور مغفرت فرما۔ میرے والد صاحب سمیت جن کے والدین اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اللہ سب کی بخشش فرما، مغفرت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرما۔ ارادہ اور نیت کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد